رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب میں مکہ پاک سے مدینہ منورہ چلا، میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس راہ میں فرائض کے بعد کوئی عبادت درود پاک کے برابر نہیں، اپنے سب اوقات اسی میں صرف کیجیو، یعنی اپنا سارا وقت درود شریف پڑھتے رہنا مکہ مدینے کے راستے میں۔ میں نے عرض کیا کوئی عدد معین ہے، یعنی کوئی فکس فگر ہے کتنی بار پڑھنا ہے؟ فرمایا یہاں کوئی فگر فکس نہیں، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ درود پاک کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اس میں مستغرق ہو جاؤ، یعنی کہ بس درود و سلام میں ڈوب جاؤ۔ یوں مجھے کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، سب کے آقا سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان پیج نمبر 798 پر فرماتے ہیں اس مبارک آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، یعنی سب کے لیے، تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی۔ بخاری و مسلم کے حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعثت عامہ یعنی ہر ایک کی طرف بھیجے جانے کا مطلب یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگلے انبیاء کرام علیہ السلام تیرے قوم، بستی، ملک یا زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سارے جہاں کے لیے جو حیات ظاہری کے وقت دنیا میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور پہلے والوں کے لیے بھی، اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کے لیے، خواہ انسان ہو، خواہ جن، خواہ نبی اور رسول ہوں، خواہ ملائکہ،
بلکہ اللہ پاک کے ماں سوا تمام موجودات کے لیے ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی مخصوص خطے کے لیے، مخصوص بستی ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات یہاں تک کہ انسان، جنات، ملائکہ، حیوانات، جمادات، نباتات، درخت، شجر، حجر، سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ سارے رسولوں سے تم برتر، تم سارے نبیوں کے سرور، سب سے بہتر امت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لانے کا بیان قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کچھ اس طرح کیا گیا۔ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تقریباً 750 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جن و انس، یعنی جنات اور انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور دیگر رسول عظام، دیگر رسول جو تھے صرف ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ پاک کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ شرف، یہ سعادت، یہ منصب اور کسی بھی نبی کو نہیں عطا ہوا، صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے، اس لیے آپ کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔ جنات کا آپ کے دربار میں حاضر ہونا، ان کا ایمان لانا، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ کر انہیں دعوت اسلام دینا قرآن کریم میں موجود ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات و انسان کی طرف مبعوث ہونا آپ ہی کی خصوصیت ہے، اور بعض محققین علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، بھیجا جانا تمام اجزاء عالم دنیا کے ہر حصے، ہر چیز اور ہر قسم کی موجودات کے لیے ہے، خواہ وہ جمادات و نباتات ہوں یا حیوانات۔ آپ موجودات کے تمام ذروں اور کل کائنات کی تکمیل و تربیت فرمانے والے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ شرح کلام رضا، آپ رسالت کے یا آسمان رسالت کے وہ سورج ہیں کہ جب آپ کی روشنی آئی تو سارے تارے چھپ گئے۔ یہاں تارے سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انبیاء کرام چھپ گئے، اس کا مطلب ہے کہ اب انبیاء کرام کی جو بھی شریعتیں تھیں، اگر جو 100% حق ہی تھی، لیکن اب ان کے جو احکامات ہیں ان پر نہیں، بلکہ اب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احکامات صادر فرمائیں گے، جو ارشادات فرمائیں گے، جو کہیں گے، ان کا کہا مانا جائے گا، اور اب ان پر ایمان لانا شرط ہو گیا کہ ان پر بھی اگر ایمان نہ لائے، دوسرے نبی پر تو ہر نبی پر ایمان لانا یہ تو شرط ہے
ایمان کے لیے، لیکن یہ کہ کسی کو بھی مائنس نہیں کر سکتے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوں گے. تو یوں سارے جو تارے تھے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان کی شریعتیں جو تھیں وہ اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یوں انبیاء کرام جو ہے سارے ماں پارا ویسے چاند کے ٹکڑے کو بولتے ہیں، یہ ویسے لاڈ میں بھی بولتے ہیں، مان میں بھی. تو سارے کے سارے نبیوں نے حقیقت میں اگر نور لیا بھی تو یہ آپ سے لیا ہے. انبیاء اور ہیں سب ماں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جانتی ہے. حدیث پاک میں کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو، سوائے بے ایمان جن اور آدمیوں کے. جو ایمان نہیں لائے وہ جنات اور انسان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. باقی ساری مخلوق جانتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں. ہم نہ جانتے ہو تو ایمان کیوں لاتے؟ الحمدللہ آقا کو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. یا اللہ پاک ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایسا وقت نہ ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور ماننا اس سے محروم ہو جائے. ہر وقت ایمان ہمارے ساتھ شامل رہے، کبھی بھی جدا نہ ہو. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روحانیت تو ہر نبات، ہر جماعت سے متعلق ہے. ہر درخت سے اور ہر جماعت میں نے یہ پتھر پہاڑ یہ جماعت کہلاتے ہیں. تو ان جماعتات نباتات ان کی جمع ہے، تو یہ ان سے متعلق ہے ایک روحانیت. اس سے خواہ اس کی روح کا آ جائے یا اور کچھ، وہی مکلف ہے ایمان و تسبیح کے ساتھ. تو یہ سارے جو ہے نا، یہ پتھر حجر شجر درخت پتے، یہ سب بھی اپنے اپنی زبان میں مطلب تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ایمان بھی رکھتے ہیں. حدیث پاک میں کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو سوائے بے ایمان جن اور آدمیوں کے. ابتدا اسلام نے جب اسلام کا شروع کا دور تھا، اس میں غیر مسلم جو تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راہ میں ایک پہاڑ پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا. پہاڑ سے آواز آئی، حضور مجھ پر نہ تشریف لائیں کہ مجھ پر کوئی جگہ امن کی نہیں. مجھے خوف ہے کہ اگر کفار نے حضور کو مجھ پر پا لیا اور ایذا دی تو اللہ پاک مجھ پر وہ سخت عذاب نازل کرے گا کہ کبھی نازل نہ کیا ہوگا. سامنے دوسرا پہاڑ تھا، اس نے پکارا الیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری طرف تشریف لائیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام. تملی کی نی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ دو پہاڑوں کی حکایت واقعہ بیان ہوا، یہ بھی اپنی جگہ پر محبت رسول تو دونوں میں ہے. ایک پہاڑ عرض کر رہا ہے کہ سرکار کہیں مجھ پر آپ کو ایذا نہ پہنچ جائے،
کہ آپ چھپ نہیں کیسے یہاں، وہ اس کی ایک عاجزی تواضع یہ سمجھ میں آتا ہے. دوسرا پہاڑ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے تشریف لائیے، کرم فرمائیے. تو یہ اپنے اپنے عشق کا انداز ہوتا ہے، عشق کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عاشق رسول دونوں کا معاملہ عشق کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا